اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس سے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے خطاب کیا ہے۔ اپنے خطاب کا آغاز انہوں نے قرآنی آیت سے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے پاکستان سمیت کئی ممالک متاثر ہیں۔ دہشت گردی دنیا کے لیے ایک سنگین خطرہ بن چکی ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی باہمی احترام تعاون پر مبنی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم تنازعات کا پرامن حل چاہتے ہیں۔ پاکستان نے حالیہ دنوں میں مشرقی سرحد پر دشمن کی جارحیت کا بھرپور جواب دیا۔ بھارت کو پہلگام حملے کی غیر جانبدار تحقیقات کی پیشکش کی گئی۔ پہلگام واقعے کو سیاسی طور پر استعمال کیا گیا۔ بھارت کی جانب سے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پہلے ہی کہا تھا کہ پاکستان بیرونی جارحیت کا بھرپور دفاع کرے گا۔ جنرل اسمبلی میں وزیر اعظم کے خطاب کے دوران پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگے۔ ان کا کہنا تھا وزیر اعظم کا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیع کی قیادت میں پاکستان نے بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دیا۔ صدر ٹرمپ مداخلت نہ کرتے تو بہت بڑے پیمانے پہ جنگ پھیل سکتی تھی۔ فل فلیش وار کے نتائج تباہ کن ہو سکتے تھے۔ ٹرمپ پاک بھارت جنگ رکوانے میں امن کے نوبیل انعام کے مستحق ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہم بھارت سے جنگ جیت چکے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھارت کو تمام تنازعات پر مذاکرات کی پیشکش کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم خطے میں امن چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، استحکام چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نے بھارت سے جنگ جیتی اور پھر امن کی بات کی۔ بھارت کے ساتھ جنگی طیاروں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ بھارت کو دیا گیا فیصلہ کن جواب تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ جارحیت بھارت نے کی جس کا بھرپور جواب پاکستان کی جانب سے دیا گیا۔ اپنے دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے کشمیر کا مقدمہ پیش کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ایک دن کشمیریوں کو حق خود ارادیت مل کر رہے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی ہرگز برداشت نہیں کرے گا۔ فلسطینیوں کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں سے ناانصافی عالمی ضمیر پر داغ ہے۔ اسرائیل کی فلسطین کے خلاف مہم شرمناک ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ غزہ میں اسرائیل کی نسل کشی جاری ہے جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بھارت نے شہری علاقوں پر حملہ کر کے جنگ کے دوران معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا۔ کنٹرول لائن پر بھارت کی جارحیت سے 6 سال کا بچہ ارتضی شہید ہوا۔ اور غزہ کے معاملے پر وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہمیں غزہ میں اسرائیلی مظالم کے لیے بھرپور آواز اٹھانی چاہیے۔ پاکستان 1967 کی سرحدوں کے مطابق فلسطینی ریاست کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ مسلم سربراہان سے صدر ٹرمپ کی ملاقات سے غزہ میں جنگ بندی کی نئی شمع روشن ہوئی ہے، یہ کہنا تھا وزیر اعظم کا اپنے خطاب میں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی لاتعداد قربانیاں ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان اپنے 90,000 شہریوں کی قربانی دے چکا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق یوکرین کے پرامن حل کی بھی حمایت کرتا ہے۔ ٹی ٹی پی، فتنہ الخوارج، BLA افغان علاقوں سے پاکستان میں کارروائیاں کر رہے ہیں، یہ کہنا تھا وزیر اعظم کا۔ اور اب ان کا کہنا تھا کہ جنگ جیتنے کے بعد ہم خطے میں امن اور استحکام چاہتے ہیں۔ آج کی دنیا پہلے سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہو چکی ہے۔ دہشت گردی دنیا کے لیے ایک سنگین خطرہ بن چکی ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں مختلف تنازعات شدت اختیار کر رہے ہیں۔ ہم مکالمے اور سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کے حل پر یقین رکھتے ہیں۔ بھارت نے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ انسانی المیہ سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ وزیر اعظم کا اپنے خطاب کے دوران کہنا تھا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی باہمی احترام اور تعاون پر مبنی ہے اور پاک بھارت جنگ بندی میں ٹرمپ کے کردار اور فیسیلیٹیشن کو بھی انہوں نے سراہا اور ٹرمپ کو مین آف پیس کہا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت کو دیا گیا جواب تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے چائنا کے ساتھ، قطر کے ساتھ، ترکی کے ساتھ، UAE کے ساتھ بھی باہمی احترام پر مبنی تعلقات ہیں۔ ہم جنگ جیت چکے ہیں، خطے میں امن استحکام چاہتے ہیں، ہم مکالمے ڈائلاگ کے اب خواہاں ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی بہت سی قربانیاں ہیں۔ پاکستان کئی ممالک کی جانب سے فلسطین کو تسلیم کیے جانے کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ایک جامع اور مفصل خطاب تھا وزیر اعظم کا جس میں انہوں نے مختلف موضوعات پر گفتگو کی، موسمیاتی تبدیلی پر بات کی، دہشت گردی پر بات کی، پہلگام واقعے پر بات کی کہ کس طرح بھارت نے پہلگام واقعے سے ایک انسانی المیہ سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، کشمیر کا مقدمہ پیش کیا، فلسطین کا مقدمہ پیش کیا، پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے بات کی، پاکستان کی معیشت پر بات کی۔ ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان کو ایک سیلاب جیسی بڑی آفت کا سامنا ہے۔ اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے کلائمیٹ ایمرجنسی کا اعلان کیا گیا ہے۔ کلائمیٹ چینج میں پاکستان کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ 1% سے بھی کم ہے، لیکن پاکستان اس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں شامل ہے۔ اور معیشت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے خطاب میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ معیشت کی بہتری کے لیے ہم اصلاحات لا رہے ہیں، میکرو اکنامک
ریفارمز پر کام کیا جا رہا ہے۔ بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی پر بات کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ اسے ایکٹ آف وار سمجھا گیا۔ کشمیر کا مقدمہ پیش کیا۔ اسرائیلی جارحیت اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی پر بات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی جانب سے فلسطین میں عورتوں اور بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، نسل کشی کی جا رہی ہے۔ بچی ہند رجب کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ آپ براہ راست اس وقت نشریات دیکھ رہے ہیں جیو نیوز پر۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے بھرپور خطاب کیا ہے۔ غیر معمولی مناظر اور غیر معمولی صورتحال تھی کہ اس سے پہلے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن جب خطاب کے لیے آئے تو جنرل اسمبلی کا آدھے سے زیادہ ہال اس وقت خالی ہو چکا تھا۔ اس کے مناظر بھی پوری دنیا نے دیکھے اور اس کے کچھ ہی دیر کے بعد وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے خطاب کا آغاز ہونا تھا اور اس وقت تمام ممبران واپس جنرل اسمبلی ہال میں اجلاس میں شرکت کے لیے اس ہال میں پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے خطاب میں پاکستان اور بھارت جنگ کا ذکر کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے بھارت سے جنگ جیتی، بھارت کے ساتھ جنگی تیاروں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ بھارت کو دیا گیا فیصلہ کن جواب تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم پاکستان نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ تمام تصفیہ طلب امور پر جامع اور نتیجہ خیز مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس سے اپنے خطاب میں اسرائیل اور فلسطین تنازع سے متعلق پاکستان کا موقف بھرپور انداز میں سامنے رکھا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ دہشت گردی دنیا کے لیے ایک سنگین خطرہ بن چکی ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی باہمی احترام اور تعاون پر مبنی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کے اس خواہش اور پاکستان کے اس عزم کا باقاعدہ واضح طور پر اظہار کیا ہے کہ پاکستان تنازعات کا پرامن حل چاہتا ہے۔ پاکستان نے حالیہ دنوں میں مشرقی سرحد پر دشمن کی جارحیت کا جواب دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ بھارت کو پہلگام حملے کے غیر جانبدار تحقیقات کی پیشکش بھی کی گئی، لیکن پہلگام واقعے کو بھارت کی جانب سے سیاسی طور پر استعمال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے موقف دہرایا کہ پاکستان نے پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان بیرونی جارحیت کا بھرپور دفاع کرے گا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کے جنرل اسمبلی سے خطاب کے دوران پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی جنرل اسمبلی کے اس اجلاس میں سنائی دیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے خطاب میں کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نے بھارتی جارحیت کا جواب دیا۔ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے انتہائی اہم کردار کا ذکر کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب کے دوران کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مداخلت نہ کرتے تو فل فلیش وار کے نتائج تباہ کن ہو سکتے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ٹرمپ پاک بھارت جنگ رکانے میں اپنے کردار کی وجہ سے امن کے نوبل انعام کے مستحق ہیں۔ آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خطاب کا عرب اور مسلم ممالک نے بائیکاٹ کیا۔ جیسے ہی نیتن یاہو خطاب کرنے ڈائس پر آئے، مسلم ممالک کے وفود اور نمائندے ہال سے اٹھ کر چلے گئے۔ نیتن یاہو خطاب میں گریٹر اسرائیل کے منصوبے پر بات کر رہے تھے۔ اس دوران مسلم ممالک نے بائیکاٹ کیا نیتن یاہو کے خطاب کا۔ مسلم ممالک کے وفود اور نمائندے ہال سے اٹھ کر چلے گئے۔ اس وقت کیا صورتحال تھی، مناظر آپ جیو نیوز کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں اسرائیلی وزیر اعظم کے نیتن یاہو نے جیسے ہی اپنے خطاب کا آغاز کیا تو مسلم ممالک کے وفود اور نمائندے ہال سے اٹھ کر چلے گئے۔ نیتن یاہو خطاب میں گریٹر اسرائیل کے منصوبے پر بات کر رہے تھے۔ غیر معمولی صورتحال تھی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں، جہاں پر اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے خطاب اور ان کی جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب کے لیے آمد کا تقریباً مکمل بائیکاٹ وہاں پر کیا گیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خطاب کا عرب اور مسلم ممالک نے بائیکاٹ کیا۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایسے ممالک تھے جن کے وفود اس اجلاس سے چلے گئے۔ نیتن یاہو خطاب کرنے ڈائس پر آئے، مسلم ممالک کے وفود اور نمائندے ہال سے اٹھ کر چلے گئے۔ نیتن یاہو نے اپنے خطاب میں گریٹر اسرائیل کے منصوبے پر بات کی ہے اور جیسے ہی نیتن یاہو کا یہ خطاب ختم ہوا، اس کے بعد وہ وفود جو اجلاس چھوڑ کر چلے گئے تھے واپس ہال میں آنا شروع ہو گئے، چونکہ اس کے کچھ دیر بعد ہی وزیر اعظم شہباز شریف کا جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب شروع ہونا تھا۔